صبح ہوئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو بلا کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ جب یوم عاشور آیا تو آپ نے رات کو اپنے سب چاہنے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اے میرے چاہنے والوں، یہ جو باہر فوج یزید ہے، انہیں مجھ سے دشمنی ہے، میرے باپ سے دشمنی ہے، یہ میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں، انہیں میرا سر چاہیے۔ جاؤ تم لوگ اپنی جان بچا کے اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں گا۔ آپ نے کہا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے روک رکھا ہے۔ چراغ بجھانے کا حکم دیا اور چراغ بجھوا دیا۔ پھر آپ نے کہا، اندھیرے میں تم سب لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں گا، اللہ سے تمہیں شہادت کا درجہ میں لے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر تھوڑی دیر بعد جب آپ نے دوبارہ چراغ جلایا تو سب کے سب وہیں کھڑے تھے اور حضرت بھی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے ہمارے آقا، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ جب روز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آپ کی والدہ پوچھے گی کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے سائے میں چھوڑ دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں میں قربان ہونا ہے۔ اسی طرح کئی مسلمانوں نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو خاک کربلا کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن کی امانت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک کربلا کے سپرد کر کے خیموں میں واپس آئے تو دیکھا اپنے لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، اپنے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں امن و محمد گئے، قاسم و عباس گئے، مجھے اجازت فرمائیے۔ حسین کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شہبہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانے پاک کی صورت یاد آ جاتی ہے، میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر نے جواب دیا، ابا حضور، جس نانے پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کروائے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نانے پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اجازت دے دی گئی۔ لشکر یزید سے پھر آواز آئی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے ڈر گئے ہو؟ شہزادہ حسین صدائے نعرہ تکبیر سے قضائے کربلا گونج اٹھی، چہرے کی تجلی سے میدان کربلا چمک اٹھا۔ عمر بن سعد نے علی اکبر کا یہ جاہ جلال دیکھا اور نعرہ حق پرست سنا تو بولا کہ اے علی اکبر، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔ مجھے بھی ہم شکل مصطفیٰ دیکھ کر رحم آ گیا ہے۔ جاؤ اور اپنے باپ سے کہہ دو کہ عمر بن سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور یا ادھر آ جاؤ، پانی کی مشکیزیں بھی ملیں گی، عیش و آرام بھی، دنیا کی ہر نعمت بھی ملے گی، چین و قرار بھی، عزت و وقار بھی ملے گا اور دولت و شوکت بھی۔ شہزادہ حسین نے اس گستاخی کا منہ توڑ جواب دیا۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور شہ سوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو میری شہ سواری کی شام و عراق میں دھوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے، اور پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ فوجیوں کے بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے، اور آپ کی تلواروں کے ایک وار سے کئی یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کٹ کے گرنے لگے کہ ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مار کر علی اکبر کے سینے سے پار کر دیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے، گویا کہ 14ویں کا چاند ڈوب گیا ہو۔ دیر تک شہزادہ علی اکبر کی لاش پر رونے کے بعد حضرت امام حسین نے لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں سے کوئی بھی اور نہیں تھا جو علی اکبر کی لاش کو حضرت امام حسین کے ساتھ اٹھاتا۔ تمام کے تمام حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے۔ اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام
خیموں میں تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا، صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب نے عرض کیا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اومن و محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ قاسم نثار ہو گئے، میں نے ہنس کر منظور کر لیا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، میں نے کوئی شکایت نہیں کی، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر کی قابل حالت رحم اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے بلپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ آپ نے علی اصغر کو اٹھایا اور کہا، اے یزیدی لشکر، تمہاری دشمنی میرے سے ہے، میرے باپ سے ہے، میرے نانا سے ہے، اس کے دین سے ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو تو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے، اس 20,000 کے لشکر میں سے کس کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے اور دوڑ کر چند پانی کے قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے کہ انہیں رحم آتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر عمرو بن سعد نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا، اے حسین، تیرے دادا اسماعیل نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑی تو نہر جاری ہو گئی، زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین، تیرے نانا مصطفیٰ کی انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی۔ حسین، اپنے دادا سے پانی مانگ لے، اپنے نانا سے پانی مانگ۔ عمرو بن سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے سید جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمرو بن سعد، میں بھی اگر چاہوں تو اس کوفہ کے اس ریگستان میں پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، میں بھی اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنارے بہہ سکتے ہیں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہاری جبر کی انتہا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کی انتہا۔ عمرو بن سعد نے پھر پکارا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین کا کلیجہ دک دک کرنے لگا اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر شیر خوار اصغر کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پیکر تسلیم رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جولی میں اپنے معصوم بچے کو دم توڑتے دیکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آخری دم تک بھی اس نظریے پر قائم رہے کہ دین فطرت کی پاسبانی اور حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا مومن کی معراج ہے، اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ کر سمجھتے تھے کہ میں اپنا ایک اہم فرض ادا کر رہا ہوں اور اپنے خون کو اپنے نانا کی امت کے لیے تلاش حق کے ہر قدم پر نشانہ راہ بنا رہا ہوں۔ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، مگر لشکر یزید کے اس خطرناک گھیرے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عزم و استقلال اور ثابت قدمی سے ڈرتا ہوا آپ کی تلوار جدھر بھی گرتی صفوں کی صفیں الٹ جاتی۔ آخر کار کولی نے ایک تیر چلایا جو امام پاک کی پیشانی میں لگا۔ اس پیشانی پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ آپ کو چکر آ گیا۔ عمرو بن سعد نے سمجھا کہ زخم کاری ہے، دوڑ کر سامنے آیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے شیر کا شیر اور ہاشمی کے چھاڑ کا شیر ایک آپ نے عمرو بن سعد کو سامنے آتا دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا، دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ وہ کم بخت پیچھے ہٹ جا اور شمر سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، ہمت کرو اور اپنے دستے کو لے کر ٹوٹ پڑو۔ شمر نے ایک سواروں کے دستے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرگاہ میں لے گیا، مگر اس شیر خدا کے شیر نے ان تمام کو بھی فنا کر دیا، اور شاید اس مار کا حق و باطل کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا کہ شمر العین نے مکر کی چال چلی اور بلند آواز سے پکارا، وہ دیکھو تمہارے بھائی کی محبت میں زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ امام حسین نے پلٹ کر دیکھا تو زرقہ بن شارق نے برچھے کا وار کیا، جس سے آپ کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے زرا کو حملے کا جواب دینا چاہا، مگر نکاحت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا اور شکی پہ در پہ حملہ کرنے لگا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے
اپنے جسم پر 72 زخم کھانے کے بعد گھوڑے نے سمجھا کہ میرا سوار میری ذہن سے فرش پر گرنے لگا ہے، تو اس نے بڑے ہی ادب سے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ فرش پر گرے تو کھولی آگے بڑھا اور سر قلم کرنا چاہا، مگر امام حسین علیہ السلام شیر کی ہیبت اور حیدری کے جلال کے رعب سے لرز کر زمین پر گر پڑا۔ پھر شمر العین آگے بڑھا اور آپ کے سینے مبارک پر سوار ہو گیا۔ جمعہ کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تھا۔ شمر العین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کے سینے پر سوار تھا۔ امام حسین نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ شمر نے جواب دیا، جمعہ کی اذانیں ہونے والی ہے۔ جگر بطول نے فرمایا، خدا کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 فرض ادا کر لوں۔ خون سے وضو تو کر ہی چکے تھے، قبلہ رو ہو گئے اور تہا خنجر بھی 2 رکعت نماز ادا کر کے گئے۔ اور پھر ادھر کوفہ کے ریگستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ ادھر شمر نے فاطمہ کے لال کے گلے پر خنجر چلایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ذبح عظیم کی عملی تفسیر بن گیا۔